الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہو لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بھرپور بارش کے اندر ایصال ثواب کی محفل آپ حضرات قربانی دے کر حاضر ہوئے اور اس وقت بھی مزید قربانی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کا اجر دینا ہے. تمام حضرات نے تقریباً درود شریف پڑھ لیا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدتاً، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو اس کے معاف کر دیتا ہے. گویا جو ایک مرتبہ ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، جو ایک مرتبہ ذکر مصطفیٰ کرتا ہے 10 مرتبہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور. تو درود شریف کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے. اللہ رب العزت نے کسی عبادت کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کی سوائے درود شریف کے کہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف فرمائی ہے. جو آیت میں نے پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو. تو درود اور سلام پڑھنا چاہیے، بڑی بہترین عبادت ہے. جہاں موقع ملے جس طرح موقع ملے کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف کے بارے میں ذکر چل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. خاص مواقع کے اوپر
خاص مواقع کے اوپر پریشانی آ جائے، کوئی اچھا کام شروع کرنا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کا پاؤں سن ہو جائے، کسی کو کوئی پریشانی آ جائے اور کوئی موذی مرض کے اندر آ جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں کینسر لا علاج ہے، بڑے بڑے امراض جو کہتے ہیں لا علاج مرض ہے، ان امراض کے اندر درود شریف پڑھا جائے، حدیث پاک کے مطابق اس کے ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب، ہم میں سے ہر بندہ اللہ کے رسول کا قرب چاہتا ہے نا، ہم چاہتے ہیں نا قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی کے قریب جگہ ملے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہو، جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ ہم بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے ہیں نا، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دو، حضرت ہمارے لیے دعا کر دو۔ ہم چاہتے ہیں نا ہم میں سے ہر بندے کے لیے حضور علیہ السلام دعا کریں، چاہتے ہیں نا بھائی حضور علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے۔ اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم، قرآن کی آیت ہے سورۃ الانعام، اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جب آپ کے پاس ایمان والے آئے نا تو آپ ان کو کہیں سلام علیکم۔ اللہ کا نبی خود ان کو سلام کرتا ہے، اللہ کے نبی کی دعا کا مستحق وہ بندہ بنتا ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں، کتنا درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا پڑھو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اوقات کو 4 جگہ پر تقسیم کروں، 3 اوقات میں نفلی عبادتیں کروں اور ایک وقت میں آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے، اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اوقات کو 2 حصوں میں تقسیم کروں، 2 حصوں میں آپ پر درود پڑھوں اور 2 حصوں میں باقی جو ہے نا میں نفلی کام کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اگر اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس طرح کروں کہ 3 حصہ آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں اور 1 حصے میں باقی نفلی عبادتیں کروں، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، بڑھا دو تو اس سے بہتر ہے۔ اس نے آخر میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی بھی نفل عبادت نہ کروں، صرف آپ کے اوپر درود پڑھتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں پوری فرما دے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہوتا ہے نا کہ مولوی صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو کوئی اور وظیفہ نہیں بتاتا ہوں، یہ وظیفہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو بندہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے فرشتے میرے پاس لے کر آتے ہیں اور میں خود اس کو جواب دیتا ہوں۔ میرے سامنے اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کے والدین کا نام لیا جاتا ہے، تو ہم میں سے کون بندہ نہیں چاہتا کہ ہمارا نام حضور کے سامنے لیا جائے؟ اور جب بار بار لیا جائے گا، بار بار لیا جائے گا تو شفاعت کے مستحق بھی انشاءاللہ ہم بن جائیں گے۔ تو جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ شفاعت نبوی کا مستحق بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کنجوس کون ہے، کنجوس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کنجوس وہ ہے جو پیسے خرچ نہ کرے، جو پیسے نہ دے، اپنے پیسوں کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائے، اپنے پیسوں کو قابو میں رکھے، درہم دینار پیسے جائیداد وغیرہ کو قابو کر کے رکھے، اللہ کے نبی کی باری ہے وہاں پر خرچ نہ کرتا ہو، یہ شخص کنجوس ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کنجوس نہیں۔ یا رسول اللہ کنجوس کون ہے؟ فرمایا کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ پڑے۔
جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے، اسم گرامی پتہ ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا بندے کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ، پوری زندگی کے اندر بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اگر نہیں پڑھا تو قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا درود شریف تم نے کیوں نہیں پڑھا۔ اور جہاں پر بار بار حضور کا نام آ رہا ہو تو بار بار اپنی زبانوں کو تر کرنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا ذکر ہے، یہ ایسا ورد ہے کہ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ درود شریف کے بارے میں آتا ہے، درود شریف بھی دعا ہے نا، درود شریف دعا ہے نا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، رحمتیں بھیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم درمیان میں ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پہنچائیں، آپ ہماری دعا محبوب تک پہنچا دیجیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیرت النعمان کے اندر بات لکھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اندر درود شریف نہ ہو، جس دعا کے اندر درود شریف نہ ہو، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتے ہیں نا ہم مستجاب الدعوات بنے، چاہتے ہیں نا بھائی کہ میں جو دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اپنی دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لو، اللہ دعا ضرور قبول کرے۔ جس دعا کے شروع میں اللہ نے درود شریف قبول کرنا ہے، بعد والا بھی درود شریف اللہ نے قبول کرنا ہے، تو یہ اللہ فرماتے ہیں میری شان کے خلاف ہے کہ دو چیزیں میں قبول کر لوں درمیان والی قبول نہ کروں۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے۔ یہ جو علماء کرام آپ کو فرماتے ہیں نا بیان کے شروع کے اندر، درمیان کے اندر، یا بار بار کہتے ہیں کہ بھائی درود شریف پڑھ لو، تو یہ درود شریف کے فضائل ہیں، ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ جہاں کہیں کہا جائے درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم 300 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے۔ 300 مرتبہ جو درود شریف آپ کو آتا ہے، آپ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ پڑھے وہ نہیں، جو درود شریف آپ کو آتا ہے آپ پڑھیں، آپ کا دل انشاءاللہ منور ہو جائے۔ جس گھر کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج ماشاءاللہ کافی حضرات ہیں، تو سارے ارادہ کریں نا انشاءاللہ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، کم از کم 100 مرتبہ تو روزانہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ سارے حضرات 100 مرتبہ کم سے کم روزانہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں مدعا کی طرف، تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے۔ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جس کسی کو اللہ نے بنایا ہے، جو مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، جو تخلیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ جو بھی چیز بنتی ہے، ہم بھی جو چیز بناتے ہیں نا، ہم کپڑے لیتے ہیں، جوتے لیتے ہیں، سوٹ لیتے ہیں، جو بھی چیز ہم خریدتے ہیں کس لیے خریدتے ہیں؟ تاکہ وہ پرانی ہو جائے، اس لیے خریدتے ہیں نا۔ کوئی اس لیے تو نہیں خریدتا کہ میری چیز ہمیشہ نیو رہے گی، نہیں، یہ ہم خریدیں گے، یہ پرانی ہوگی، پھر ہم نیو لے کر آئیں گے۔ اگر چیزیں پرانی نہ ہوتی تو کمپنیاں بند ہو جاتی، چیزیں پرانی نہ ہوتی تو کمپنیاں بند ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا آپ بندوں کو موت کیوں دیتے ہیں؟ یہ جب چلے جاتے ہیں بیٹے بھی رو رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہوتی ہیں، کسی کے بچے چلے جاتے ہیں، اولاد رو رہی ہوتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے ان کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، مولا آپ بندوں کو موت کیوں دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو ایسے کر، تو کوئی چیز کاشت کر لے زمین کے اوپر، گندم کی مثال لے لے، گندم کی کاشت کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گندم کی کاشت کی، گندم تیار ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تیار ہیں کہ اس کی کٹائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیوں کاٹ رہا ہے؟ موسیٰ اس کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ عرض کی مولا گندم تیار ہو چکی ہے، اب میں اس کو تھریشر کے اندر ڈالوں گا یا کسی طریقے سے اس کو الگ کروں گا، بھوسا الگ ہو جائے گا، گندم الگ ہو جائے گی، جو انسانوں کے استعمال کی
قابل استعمال چیز ہے وہ الگ ہو جائے گی، جو کچرا ہے وہ الگ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میری حکمت بھی یہی ہے، میں بندے کو جوان کرتا ہوں، پروان چڑھاتا ہوں، بچپن دیتا ہوں، جوانی دیتا ہوں، بڑھاپا دیتا ہوں، رشتہ داریاں دیتا ہوں، یہ سب کچھ دیتا ہوں۔ پھر جب وہ فصل پک جاتی ہے پھر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ میری فرما برداری کے اندر آیا ہے یا لوگوں کے ساتھ چلا ہے، یہ میری مان کر چلا ہے یا شیطان کی مان کر چلا ہے۔ جب فصل پک جاتی ہے تو پھر میں اس کو کاٹ لیا کرتا ہوں، فصل پک جاتی ہے تو میں اس کو کاٹ لیا کرتا ہوں۔ عزیزو یہ موت جو ہے نا، موت یہ جوانی کو نہیں دیکھتی ہے، یہ بچپن کو نہیں دیکھتی ہے، یہ بڑھاپے کو نہیں دیکھتی ہے، یہ کسی بھی وقت کسی کو بھی کسی بھی جگہ آ سکتی ہے۔ آج کل تو بڑا ٹیکنیکل دور ہے نا، پہلے تو ہم سنا کرتے تھے بھائی اچانک موت ہو جاتی ہے، اچانک موت ہو جاتی ہے۔ آپ یوٹیوبر کے اوپر سرچ کریں، کتنے یعنی کہ وہ کیمرے جو لگے ہوتے ہیں کتنی موتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ انسان کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے، چل رہا ہے، اچانک فوت ہو جاتا ہے، چلتے چلتے فوت ہو جاتا ہے، سواری کے اوپر فوت ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں سے بھی ہر ایک نے مرنا ہے، ہم میں سے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اپنی موت کے وقت کی سختی سے بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو یہ چاہتے ہو کہ میں جاؤں تو موت میرے لیے تحفہ بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا طریقہ آسان ہے، الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان کون ہے جو اپنے نفس کو جھکا لے، جو اپنے نفس کو جھکا لے، من چاہی زندگی نہ گزارے، خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارے، مرضی آئی نماز پڑھ لی، مرضی نہیں آئی نہیں پڑھی، عشر فرض ہو گیا، دل کیا نکال لیا، دل نہیں کیا نہیں نکالا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، دل کیا نکال لی، دل نہیں کیا نہیں نکالی، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، سردی لگی تو رکھ لیا، سردی نہیں لگی، گرمی لگی تو چھوڑ دیا۔ یہ من چاہی زندگی ہے، رب چاہی نہیں ہے۔ رب چاہی زندگی کیا ہے؟ تمہیں سردی لگے، تمہیں گرمی لگے، تمہارے اوپر جیسے حالات ہوں، کسی بھی حالت کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، کسی بھی حالت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو طریقہ جو حکم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے فخذوه، اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ وما نهاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں روکے اس چیز سے تم رک جاؤ، تو پھر تم دنیا میں بھی کامیاب، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت، اے نوجوان معاشرہ، اے نوجوان نسل، اے میری امت کے بندو، سنو سنو سنو، اگر تم میں سے کوئی زمین سے نکل سکتا ہے، آسمان سے نکل سکتا ہے، اللہ کی ملکیت سے نکل سکتا ہے، اللہ کی بادشاہت سے نکل سکتا ہے، فنفذو، نکل جاؤ، اس سے نکل کر گناہ کرو۔ اللہ کہتا ہے تجھے میرا حکم توڑنا ہے، میرے محبوب کا طریقہ چھوڑنا ہے تو میری زمین سے نکل جا، میرے آسمان سے نکل جا، جو حدود میں نے بنائی ہیں ان کے اندر سے نکل کر پھر جا کر تو گناہ کر۔ اگر ان سے نہیں نکل سکتا، اللہ خود فرماتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، تم اللہ کے حکم کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتے ہو۔ کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی چرند، کوئی پرند اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہم کیوں اللہ کی نافرمانیاں کریں؟ ہم نے اپنی داڑیاں سفید کر لی، ہم نے اپنے بال سفید کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ مانی۔ اللہ کو ماننے والے تو ہیں، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے حکموں کو قدم قدم کے اوپر چھوڑا، اللہ کے حکموں کو قدم قدم کے اوپر توڑا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھے پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب فرما کر گئے ہیں تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ کوئسچن تمہارے لیے جو آئے ہیں، جو سوال تمہارے لیے آئے ہیں، پہلا سوال کیا ہے؟ اپنی عمر کہاں پر گزاری؟ اپنی عمر کہاں پر گزاری؟ یہ اللہ کو جواب دینا ہے، پوری عمر کا جواب۔ پھر اللہ پوچھے گا ہاں جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کا حساب الگ سے، جوانی کا سوال الگ سے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔
ہے جو نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے نا، جوانی کے عالم میں آ کر اپنے آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے آ کر التجا کرتا ہے، مولا اب تو بہت ساری نافرمانیاں کر لی، اب تو مجھے اپنے آپ سے بھی شرم آ رہی ہے، اب میں تیری نافرمانی کیسے کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان پر فرشتوں کے اندر فخر فرماتے ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا اور جوانی کی عبادت کو انبیاء کی عبادت کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو جوانی دی ہے اس جوانی کو قیمتی بنائے، اگر قیمتی نہیں بنائے، دیکھو جوانی گزر جانی ہے، جوانی گزر جانی ہے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الوقت سیف قاطع، الوقت سیف قاطع، کہ وقت جو ہے نا یہ کاٹنے والی تلوار ہے، یہ وقت کاٹنے والی تلوار ہے، تم اس کو کاٹ لو، اس کے اندر وقت کو قیمتی بنا لو، ایسے کام کر لو جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ اگر تم نے اس کو نہیں کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ کر چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جو گھڑیاں گزر چکی ہیں وہ واپس نہیں آ سکتی ہیں، جو وقت گزر چکا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، عمر کا جو حصہ ہم نے گزار لیا وہ پھر کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ جو ہمارے پاس موجود ہے ابھی جو وقت ہے، اس وقت کو قیمتی بنائے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر ہم سچی توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے وہ بندہ جس نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی ہے، یا عبادی، اے میرے وہ بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، چوری کر لی، ڈکیتی کر لی، رازنی کر لی، نماز چھوڑ لی۔ لوگ روزی چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ نماز چھوڑنا چوری سے بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جتنے گناہوں کے اندر مبتلا تھے اب دل کے اندر آ گیا کہ اب میں توبہ کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی، میرا وہ بندہ جس نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی ہے، گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی، اسرفوا علی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، آخری بات ہے، ختم کا سامان آ گیا ہے، یہ لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں نا تو اپنی جھولیاں بھر کے جائے، اور کوئی چیز ملے نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لی، اللہ کی قسم اپنی جھولیاں اللہ کی مغفرت سے بھر کر لے جاؤ گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ تو ماضی کے اوپر توبہ کرنی ہے، کریں گے نا پکی اور سچی توبہ انشاءاللہ۔ آئندہ سے گناہ نہیں کرنا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا اللہ کا محبوب ناراض ہو جائے۔ ماضی کے اوپر سچی توبہ، اور آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ، کوئی بھی گناہ نہیں کرنا۔ اور آخری بات، 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا ہے، 5 وقت نماز کا اہتمام پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ میری حاضری اور آپ حضرات کے اس برسات میں بیٹھنا اور یہاں پر چل کر آنا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اماں جی مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔